آج 11 محرم الحرام ہے۔ کل کا دن جو گزرا ہے 10 محرم، ہم سب نے اپنے اپنے انداز میں امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ اپنی طرف سے ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے۔ یہ جو 10 محرم ہے، بالخصوص اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ 10 محرم جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو 10 محرم کو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم کو یہ واقعہ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے، کربلا کے اندر، یہ اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ میری بات کو سمجھے میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ آج 11 محرم ہے، کل 10 محرم ابھی گزرا ہے۔ تو 10 محرم کو کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ یہ جنگ پیش آئی، یہ واقعہ پیش آیا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ شوق سے مدینہ شریف سے نکلے اور کربلا میں چلے گئے اور وہاں پر جنگ ہوئی اور شہید ہو گئے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد شاید یہی ہے کہ دودھ کی سبیل لگائی جائے یا پانی کی سبیل لگائی جائے، جھنڈا کالا لگایا جائے یا سبز لگایا جائے، یا محفل میں بیٹھ کے 2-4 نعرے لگا دیے جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کا حق ادا ہو گیا۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جنگ ہوئی کیوں تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان کربلا میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وقت کا بادشاہ ہے یزید، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 لوگوں کو لے کر میدان کربلا میں اس کے خلاف آ گئی؟ وجہ کیا تھی؟ اگر آپ پوری توجہ فرمائیں تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یزید میں کچھ کام ایسے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند نہیں تھے، کیونکہ وہ کام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف تھے۔ یزید وہ کام کرتا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا تو اس کو قتل کیا جائے گا یا اس کو تخت سے اتارا جائے گا یا پھر یہ بندہ کام چھوڑ دے گا۔ اگر یہی کام کرے گا تو پھر یہی کام آگے لوگ کریں گے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اصل حالت جو ہے وہ ساری تبدیل ہو جائے گی، سارے غلط چیزیں دین کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ لہٰذا کوئی اور برداشت کرتا ہے تو کرے، میں حسین برداشت نہیں کروں گا۔ یزید میں کچھ کام ایسے تھے، وہ کام غلط تھے، جن کاموں کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں آئے۔ اس کی کچھ عادتیں تھیں۔ وہ عادتیں کیا تھیں؟ اصل حسینیت لنگر بنانا نہیں، لنگر کھانا نہیں، سبیل لگانا نہیں۔ اصل حسینیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والے کام اپنانا ہے۔ جو کام حسین نے کیے ہیں وہ کام کرنا حسینیت ہے۔ دیکھیں نا، بندہ چاہے جتنا مرضی لنگر تقسیم کرتا ہو، جتنے مرضی نعرے لگاتا ہو، لیکن اگر وہ کام یزید والے کرتا ہے تو کیا وہ حسینی ہے؟ دیکھیں، آج اگر کسی بچے میں ایک عادت ہو نا اس کے باپ والی، تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے ابے پہ گیا ہے۔ ایک عادت ہو باپ والی تو لوگ کہتے ہیں اپنے باپ پہ گیا ہے۔ اگر آج کسی میں ایک عادت ہو یزید والی تو وہ کس پہ گیا ہے؟ بولیے، یزید پہ گیا ہے۔ اب میں وہ چند کام جو ہیں یزید کے آپ کو بتاتا ہوں جس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو برداشت نہیں کیا۔ پہلا کام یہ تھا، یزید نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ فرمایا میں اس بندے کو تخت پر برداشت نہیں کر سکتا جو نماز کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ دوسرا کام کیا کرتا تھا؟ یہ مرغ ککڑاں دی لڑائی کراندا سی۔
فرمایا میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو تخت دے کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جو خلافت کا تخت دے کے گئے ہیں، حضرت عمر فاروق جو تخت دے کے گئے ہیں، جو خلافت عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسن سے چلتی آ رہی ہے، میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس پر وہ بندہ جو مرغ لڑاتا ہو، مرغوں کی لڑائی دیکھتا ہو۔ تیسرا کام یہ کرتا تھا کہ یہ گانے آدیاں محفلہ لگاندا سی، ڈانس دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا۔ گانے سننا کام کس کا ہے؟ آج ذرا دیکھیں نا اپنے بچوں کے موبائل، ہر بچے کا موبائل گانوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تو کام تھا یزید والا، آپ کے بچے کیوں کر رہے ہیں؟ وہی بچے محفل میں آتے ہیں اور امام حسین کا ذکر سنتے ہیں، جا کے پھر گانے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگر یہ بچوں کو چھوڑ کے بڑوں کو دیکھیں، 50 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، بابر موڈ لے کے بیٹھا جناب ٹی وی دا، یہ تو کام تھا یزید کا، تو کیوں کر رہا ہے؟ حسینی ہونے کے لیے پہلا کام جو ہے وہ یزید والے کام چھوڑنے پڑے۔ چوتھا کام کیا تھا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بندے پر حرام کیے ہیں، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، ان رشتوں کو یہ حلال سمجھتا تھا، ان رشتوں کو یہ جائز سمجھتا تھا۔ اور پانچواں کام کیا تھا یزید کا؟ یہ شراب پیتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس بندے میں یہ کام پائے جاتے ہیں میں کبھی بھی اس کو تخت پر پسند نہیں فرماتا۔ اس کے خلاف آپ میدان کربلا میں آ گئے۔ تو اصل حسینیت کیا ہے؟ لنگر بنانا، لنگر کھانا؟ اصل حسینیت حسین پاک والے کام کرنا ہے، یزید والے کام چھوڑنا ہے۔ ہم ہر سال کہتے ہیں جی محرموں میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ہر سال کپڑے بدلتے ہو، کبھی اپنے کردار کو بھی بدلو، کبھی اپنے اندر کو بھی بدلو۔ کپڑے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا حکم ہے کپڑے تو تبدیل کریں گے، ہم نہیں پہنیں گے کالے کپڑے، لیکن اصل مقصد تو اپنے کردار کو تبدیل کرنا ہے۔ 50 سال ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے، ابھی تک بندہ داڑھی نہیں رکھ سکا۔ کیسا حسینی ہے وہ بندہ؟ ساری عمر گزر گئی امام حسین کی نیاز پکاتے ہوئے، لیکن ابھی تک وہ بندہ نمازی نہیں بن سکا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات کو دیکھیں، یہ جو آج کا دن ہے 11 محرم، جب 10 محرم گزر گئی تو 11 محرم یہی دن آیا میدان کربلا کے اندر۔ توجہ فرمائیں گے میری بات پر؟ 71 لاشیں پڑے ہیں میدان کربلا میں، صرف ایک نوجوان بچا ہے حضرت امام زین العابدین۔ 71 شہادتیں، یزیدی جتنے بھی ہیں قتل ہوئے تھے سارے دفن کر دیے گئے، نماز جنازہ پڑھی گئی یزیدیوں کی۔ جو حسین پاک تھے اور حسین کے سپاہی تھے، نہ کسی کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ کسی کو دفن کیا گیا، نہ کفن کا انتظام کیا گیا، ویسے ہی میدان میں پڑے ہیں۔ جیسے ہی 11 محرم کی صبح طلوع ہوتی ہے، فجر طلوع ہوئی، بغیر کفن کے، بغیر دفن کے باپ کا جسم میدان کربلا میں پڑا ہے، تو حضرت امام زین العابدین کی پھوپھی سیدہ زینب کیا فرماتی ہیں؟ اے بیٹا ان لاشوں کی طرف نہ دیکھو، اس ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فجر کی اذان بلند کرو۔ آج ہمیں بخار ہو جائے نا، سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں، چھوٹا سا کام ہو سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں، لیکن 71 لاشیں پڑے ہیں جس میں بھائیوں کی بھی لاشیں ہیں، باپ کی بھی لاشیں ہیں، ادھر عورتیں خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ سید نے ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فجر کی اذان پڑھی، خود اقامت پڑھ کے اکیلے نماز پڑھی۔ کیوں؟ کہ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے رب کے دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر 71 جانے دے کے بھی ہم نے نماز چھوڑ دی تو پھر تو ہم نے مقصد کو ہی چھوڑ دیا۔ اسی مقصد کے لیے تو ہم نکلے تھے۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز بھی پڑھی، سب نے نماز پڑھی۔ آخری بات اس حوالے سے کر کے میں مائک چھوڑتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں مقصد کربلا کو سمجھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، 10 دن کربلا میں رہے، پہلے محرم سے لے کر 10 تک، پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، اور حالت کیا تھی؟ نیزے پر باپ کا سر ہے اور قافلے کے آگے آگے بیٹا لے کر چلے گا، بہنیں پیچھے ہیں۔
یہ آگے قافلہ جا رہا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے دوبارہ مدینہ شریف۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اتنے سفر میں میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے تہجد کی نماز چھوڑ دی ہو۔ یہ ہے مقصد کربلا، یہ ہے اصل حسینیت، کہ چاہے شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ تو جو تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے وہ فرض نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ بندہ ہے حسینی، کام سارے یزید والے کرتا ہے، کب حسینی بنے گا؟ نام کا حسینی ہے، ہمیں کردار کا بھی حسینی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔